اب اس کے جو کردار ہیں، احسان اللہ خان کے نام کے ساتھ خانی کا دم جھلا لگا ہوا ہے مگر پٹھان نہیں ہے۔ نام کے شروع میں احسان ضرور ہے مگر حسن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی احسان کا مطلب حسن سے ہوتا ہے مگر احسان اللہ میں حسن کی کوئی تصویر نہیں ہے، شکل صورت نہیں ہے۔ اب رہا اللہ تو اللہ ان کے ساتھ کیا ہر شخص کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں۔ اب رہی خاندانی شرافت جہت وجہت تو بس اللہ ہی اللہ ہے، مگر یار میرا ہاں کالج ہوں کائے کا پتہ نہیں یار میرے کو، تو دیکھو بتا دوں گا، میں تو بتا دوں۔ میرے ایسے لوگوں میں بھی گھس جاتا ہے جو دقیانوسی خیالات کے ہیں اور ایسے ایرا غیروں نتھو خیروں کو اپنے پاس جگہ دینا، اپنی خاندانی عزت کو بٹا لگانا، اپنی کو بٹلے گا سمجھنا۔ امیر نہیں مگر امیر اس کی ہاتھ لیتے ہیں، پیتا نہیں مگر پینے والوں کی ہر صحبت میں شریک ہوتا ہے۔ 40 سے گزر چکا ہے، یعنی 40 سال کا ہو چکا ہے مگر بچوں میں بچہ اور بوڑھوں میں بوڑھا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں اللہ کا بندہ شمع محفل بن جاتا ہے۔ پڑھا لکھا ہاں بھائی پتہ نہیں سر، یہ میں نے آپ کو میں تو لاگ ان کا اس کو کھول رہا ہوں نا، ایس جی کو، تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا ہے نا۔ ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، چلو ہے نا۔ اور جہاں جاتا ہے وہاں اللہ کا بندہ شمع محفل بن جاتا ہے۔ پڑھا لکھا کچھ واجبی مگر جب حالات زمانے کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا سارا انتظام صرف اس کی عقل پر چل رہا ہے۔ شاعر تو نہیں مگر شاعر بند ضرور ہے، شعر بند کی وہی ترکیب ہے جو شعر بند کی ہے۔ جب تعلی پر اترتا ہے، یہ بھی ایک شعر کی ایک ترتیب ہے، تو پھر میں ہوں یا مرزا سب بارہ باہر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر کوئی اس کی بات کا برا نہیں مانتا، ہر شخص اعتراض پر اعتراض جڑتا ہے۔ ایسے میں خوب چوپٹی چلتی ہے مگر کیا مجال کہ ذرا کسی کے دل پر میل آ جائے۔ ہنسی خوشی بیٹھتے ہیں، ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں، ہنسی خوشی اٹھتے ہیں، اور ہر شخص کے منہ سے ہی یہی نکلتا ہے، بھائی احسان بھی کیا یارباش آدمی ہے۔ یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے احسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ان کی ساری خوبیوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں کا ہو جاتا ہے اور پوری واہواہی لوٹ لیتا ہے۔ میں اکثر ایسی صحبتوں میں رہا ہوں جہاں میاں احسان شمع محفل یعنی کہ کیندر بندو تھے، اور اس طرح میری اور ان کی ملاقات پڑھتے پڑھتے دوستی کی حد تک پہنچی، لیکن اب تک میں ان کی حضرت کو اچھی طرح نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور جان سکتا ہوں کہ ان کی یارباشی کا اصل گر یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے پر کبھی حملہ نہیں کرتے اور گفتگو کا مرکز خود اپنی ذات کو بناتے ہیں، خود یاروں کے حملے سہتے ہیں
خود اپنی مدافعت میں زمین آسمان کے مقابلے کرتے ہیں، اپنی حمایت میں جو مکھا لڑتے ہیں، اور اس طرح ہر محفل بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض بیوقوف اہل محفل احسن کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر یہ جانتا ہوں کہ وہ خود بیوقوف ہیں اور اس سبب کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر چند لمحے ہنستے بولتے گزر جاتے ہیں تو بہت غنیمت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں دو آدمی مل کر بیٹھیں گے وہاں دلوں میں فرق آنا ایک لازمی امر ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کا رنگ بدل دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیتا ہے کہ سارے حملے اس کی ذات پر شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ گفتگو اس طرح بڑھتا ہے کہ اگر وقت کی قلت اور لوگوں کی ضرورت محفل کو ختم کرنے پر مجبور نہ ہو تو یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہو، کبھی انجام کو نہ پہنچے۔ یعنی کہ میاں احسن میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کو دوسرے کو نشانہ بنانے کے بجائے خود کو اپنی ذات کا نشانہ بناتے ہیں اور خود اپنی ہی ذات کی دل لگی کرتے ہیں، خود اپنی ذات کو ہی مذاق بناتے ہیں۔ محفل میں آتے ہیں کہ ان حضرت کا پہلا کام ہوتا ہے کہ اہل محفل پر نظر ڈال کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کن کن خیالات کے لوگ ہوتے ہیں اور کس موضوع پر یعنی کس وشے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس چیز کا اندازہ کر لینے کے بعد وہ گفتگو یعنی بات چیت میں دخل دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں موضوع کو اپنے متعلق کر لیتے ہیں، یعنی کہ کیندر بندو بن جاتے ہیں۔ اب اصل بحث تو گئی جہنم میں سب کے سب ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوسرا کوئی ہو تو زچ ہو جاتا ہے، مگر اس شخص کی زبان رکتی ہی نہیں اور نہ یہ رکنے کا دبنے کا نام لیتا ہے۔ فقرے بھی چلتے ہیں، شاعری بھی چلتی ہے اور بے تکی حجت بھی ہوتی ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت ہارتے ہیں اور یہ حضرت نہ ہارتے ہیں نہ اہل محفل، اور سب کے سب اس بحث کو آئندہ کے لیے کنڈے کے نیچے ڈھک کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس فقرے کو وہی شخص سمجھ جاتا ہے جو کبھی میرٹھ کی کسی سرائے کو ٹھہرا ہو۔ وہاں بھٹیاروں میں جو لڑائی چلتی ہے وہ کئی دن تک ختم نہیں ہوتی۔ بھٹیارے یعنی روٹی بنانے والے، کھانا بنانے والے۔ دنیا میں رہ کر کام کرنا اور سونا بھی ضرورت ہے، اس لیے یہ لڑنے والیاں آٹے کو گوندھ ڈالتی ہیں اور اس کو اوندھا کر کے کہتی ہیں کہ اب کل کسی فرصت کی وقت یہ لڑائی پھر شروع ہوگی۔ گویا اس بحث کو کنڈے کے نتیجے کا فرصت آئندہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے یعنی کہ اس بات کو ختم نہ کر کے کل اسی بات سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ میرٹھ میں لڑائیاں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ ان کو کسی سے رنج ہوتا ہے اور نہ کسی اور سے ان کے ملال ہوتا ہے۔ یہی وہی چیز ہے جس کو محاورے میں یارباش کہتے ہیں۔ یہ تو ہوا مسٹر احسان کا طریقہ گفتگو کا محمل بیان۔ اب بعض وقتاً ایسے اس کے تودیع کرتا ہوں کہ یارباشوں کی اصلی غرض کا اندازہ ہو سکے۔ اگر کوئی صاحب یارباش بننا چاہتا ہے تو ان حضرت کے اصول کو شمع ہدایت بنا سکتا ہے۔ کئی برس کی بات ہے کہ ہم 6-7 دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں فورڈ کی نئی دی موٹر اور شیورلیٹ کا نیا ماڈل آیا ہوا تھا۔ احمد نے دی 8 خریدی تھی اور محمود نے شیورلیٹ۔ اس کو متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ احمد موٹر کو اچھا کہتے ہیں اور محمود اپنی موٹر کو۔ احمد محمود کی موٹر کو خرابیاں بتا رہے تھے اور محمود اپنی موٹر کی صحیح سلسلے میں ایک دوسرے کی خرابی دفاع کی بحث سے چھیڑ رکھی تھی۔ غرض جوش بہت بڑا ہوا تھا، کیوں نہ بڑھتا جب بعض دوست احمد کا ساتھ دیتے ہیں اور بعض محمود کا۔ یہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ اتنے میں مسٹر احسن
यानी कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों ने कार ख़रीदी थी। एक ने शेवरलेट की ख़रीदी थी और एक ने दी मोटर ख़रीदी थी फोर्ड की। तो उनमें आपस में बहस हो रही थी। इतनी देर में मियाँ एहसन आ जाते हैं। ये हुआ आज का सबक, और हम कल इसके मुतालिक दूसरी बातें करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि मियाँ यारबाश क्या होता है। यारबाश की तारीफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने एक दोस्त हैं एहसानुल्लाह ख़ां, उनके ज़रिए से बयान की है कि वो दरअसल वाहवाही लूटने के लिए पूरे महफ़िल की शमाए महफ़िल हो जाते हैं और केंद्र बिंदु हो जाते हैं, और जो बहस है वो ख़त्म होने के बजाय आगे के लिए मुलतवी कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम।